بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے 21ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وهي 7 احرف الواو وهي بمعنى مع نحو استوى الماء والخشبة والا وهي للاستثناء نحو جاء القوم الا زيدا وايا وهي للنداء القريب والبعيد وايا وهيا وهما للنداء البعيد واي والهمزة المفتوحة وهما للنداء القريب۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد ہیں اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ النوع الرابع حروف تنصب الاسم۔ تو اب یہ النوع جو آ رہا ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور اس کے بعد الرابع جو آ رہا ہے یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ تو جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں کلام کے شروع میں تو اکثر طور پر جو ہے وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے النوع یہ موصوف بن جائے گا، آگے الرابع جو ہے یہ صفت بنے گا، لیکن ڈائریکٹ یہ نہیں بنے گا بلکہ اس کو اس کے معمول کے ساتھ ملا کر جو ہے یہ بنائیں گے۔ تو الرابع جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر موصوف کی صفت، تو موصوف صفت مل کر یہ کیا بنے گا، تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے حروف۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ کلام کے شروع میں معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے تو وہ موصوف وہ ان کی ترکیب جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر نوع الرابع جو ہے یہ معرفہ تھا، تو آگے حروف جو ہے یہ نکرہ ہے، تو لہٰذا اب النوع الرابع کو موصوف سے ملا کر جو ہے یہ مبتدا بنائیں گے، آگے حروف جو آ رہے اس کو بنائیں گے جو ہے یہ خبر، لیکن خبر بنائیں گے لیکن اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے کیونکہ اس کے ما بعد بھی کلمات آ رہے ہیں تو ان کو ملا کر جو ہے یہ بنائیں گے۔ تو حروف یہ نکرہ ہے اور اس پر تنوین بھی آ رہی ہے، اور اسم ہے جو کہ اس کے جو ہے اسم ہونے پر دلالت کر رہی تنوین۔ دوسرا نکرہ ہے کیونکہ کوئی معرفہ کی کوئی قسم یہاں نہیں پائی جا رہی، 7 قسموں میں سے کوئی قسم یہاں نہیں پائی جا رہی۔ اب اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دیکھ کر بنائیں گے۔ اس کے بعد تنصیبو، تو تنصیبو جو ہے یہ فعل ہے، جملہ ہے، اور قاعدہ یہ تھا کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ موصوف بنتا ہے، آگے جملہ جو ہوتا ہے یہ بنتا ہے صفت۔ تو یہاں پر جو ہے حروف ان کو اب موصوف بنائیں گے، آگے تنصیبو یہ فعل ہے اور اس میں ہیا ضمیر جو ہے یہ بن جائے گا اس کا جو ہے فاعل، اور راجب سوئے جو ہے یہ حروف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ حروف یہ نکرہ ہے، اور دوسرا یہ تنصیب جو جملہ ہوتا ہے یہ بھی نکرہ ہوتا ہے، تو یعنی یہ جملہ جو بن رہا ہے یہ نکرہ وہ بھی نکرہ مطابقت پائی جا رہی۔ اور اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ یہاں پر جو ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے حروف ان کی طرح، یہ تو جمع ہے، تو یہ پیچھے بھی بار بار اس طرح کی جو ہے یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ ضمیر کے مرجع کہ جو جمع مکسر یا اس میں جمع ہوتی ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹ جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو حروف جمع ہے تو اس کو جب ہم جو ہے یہ جماعت ان کی طویل میں کریں گے تو مطابقت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ تنصیب جو ہے ان دو فعلوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب درمیانے کلام میں وہ دو صیغے آ جائیں کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، تو وہ اکثر طور پر اس کا جو فاعل ہے وہ اندر ہوتا ہے، لیکن کلام کے شروع میں آ جائیں تو اس وقت ان کا فاعل جو ہے یہ باہر ہوتا ہے اکثر طور پر۔ اور ویسے بھی یہاں پر جو ہے یہ حروف نہ آ رہے ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ضمیر ہوگی کیونکہ مطابقت کے لیے ضمیر ہونا ضروری ہے، جملہ ہو تو اس میں ضمیر ہونا ضروری جو موصوف کی طرف لوٹے۔ تب اس سے بھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا فاعل اس کے اندر ہے باہر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اب وہ جو ہوا ضمیر جو ہے اس کا بن جائے گا فاعل راجب سوئے حروف ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے الاسم، تو اب الاسم کیا بنے گا، تو الاسم یہ بنے گا مفعول بھی، کیونکہ جو دیگر منصوبات ہے یہاں پر وہ نہ تو ان کی یہاں تعریف جو ہے یہ یہاں جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی بظاہر صورت نظر آ رہی ہے کہ ان کو بنایا جائے، تو کیونکہ یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے۔ مفعول بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم کے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو یہاں پر فاعل کا فعل کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ نصب، ایسے حروف جو اسم کو نصب دیتے ہیں، اب اسم پر نصب دینا یہ واقعہ ہو رہا ہے تو اب یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ باقی دیگر جو منصوبات ان کی پھر الگ الگ تعریف ہے، اس کے مطابق یہ الاسم یہ دیگر جو منصوبات ان میں سے نہیں بن رہا،
کچھ بھی نہیں بن رہا سوائے جو ہے یہ مفعول بھی کے، تو یہ مفعول بھی ہے۔ تو اب یہ مفعول بھی بن گیا، تو فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے موصوف بنایا تھا، اس کی بن جائے گا صفت۔ تو موصوف صفت مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے، تو اب پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی بن جائے خبر، اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اسمیہ کیوں ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے کلام، کیونکہ جو فعل سے شروع ہو تو وہ فعلیہ ہوتا ہے، جو شرط سے شروع ہو تو وہ شرطیہ ہوتا ہے، اور جو ہے یہ اسم سے شروع ہو جملہ تو وہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ اسمیہ خبریہ کیوں کہا، کیونکہ انشاء کی کوئی قسم یہاں نہیں پائی جا رہی، اس لیے اس جملے کو خبریہ کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے فقط ہے، تو فقط جو ہے اس کے اندر کافی ترکیبی احتمالات ہیں، تو جس کو جو ہے یہ پہلی جو نو تھی یعنی حروف جارہ کے بارے میں، وہاں پر جو ہے یہ فقط لفظ استعمال ہوا تھا، تو وہاں پر جو ہے اس کے جو ترکیبی جو احتمالات تھے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور باقی جو ہے اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے، یہ فا فصیح جمہور کے مذہب کے مطابق ہے۔ تو فا فصیح وہ ہوتی ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرے، اور یہ جو فا ہے یہ فا فصیح جمہور کے مذہب کے مطابق ہے۔ تو فا فصیح وہ ہوتی ہے کہ جو شرط محذوف پر دلال کرے۔ تو اب شرط محذوف پر دلال کرے تو اس کی شرط کیا ہوگی، تو اس کی شرط جو ہے عام طور پر جو آسان ہے، جس کو نکالنا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نکالی جائے اذا کان امر کذالک، یا یہ ہے کہ ان کان جو ہے ان کان الامر کذالک، یہ نکالی جائے۔ باقی اگر جو ہے پیچھے جملہ جو آ رہا ہے اس کے مفہوم کے مطابق بھی نکال سکتے ہیں، یعنی اس کی شرط جو ہے وہ یہ نکال سکتے ہیں، مفہوم پیچھے جو آ رہا ہے جملہ اس کے مطابق کہ اذا نصبت بها الاسم فقط۔ اور باقی جو قط ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ تین احتمال ہیں کہ تین جو ہے اس کی ترکیب کی جاتی ہیں، لیکن جو زیادہ تر کی جاتی ہے وہ اس کو مانا جاتا ہے امر کے معنی میں، یعنی انتہی کے معنی میں، کیونکہ جو امر ہوتے ہیں یعنی جو اسماء افعال ہوتے ہیں، کبھی وہ مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں، کبھی وہ ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، کبھی امر کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ قط جو ہے یہ امر کے معنی میں ہے، یعنی انتہی کے معنی میں ہے جو کہ امر ہے۔ اور پھر جو ہے یہ جو قط ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کو ترکیب کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کو کیا بنائیں گے، تو اب جو اس کے اندر بھی لیکن جو زیادہ تر کی جاتی ترکیب وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو قط جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اس میں انت ضمیر جو ہے یہ کیا مقام خبر ہے، تو یہ ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ علامہ غلام جیلانی مریٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے تو اس طرح کیا کہ قط جو ہے بمعنی انتہی فعل امر، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، تو اب یہ فعل فاعل مل کر اس طرح کی ہے یہ بھی، لیکن زیادہ تر جو کی جاتی وہ یہ ہے قط جو ہے یہ مبتدا ہے، اس میں انت ضمیر کا مقام خبر ہے۔ تو اب ان کو کیا بنائیں گے، جملہ اسمیہ بنائیں گے یا جملہ فعلیہ بنائیں گے، تو اس کے اندر بھی پھر آگے اختلاف ہے، لیکن جو صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ باقی بھی ہیں صحیح، لیکن جو زیادہ تر بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جملہ اسمیہ بھی، جیسا کہ علامہ غلام جیلانی مریٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس کے علاوہ اور دیگر علماء نے جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ بنایا ہے، لیکن اکثر جو ناوی انہوں نے ان کو جملہ فعلیہ بنایا ہے۔ اب یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ جزا بن جائے گا، تو اس کی جو شرط ہے، تو ویسے جب بھی جو شرط و جزا آ جائے تو چاہے وہ خبریہ بن رہے ہوں یا انشاء بن رہے، تو اس وقت ان کے ساتھ انشائیہ یا خبریہ والا لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ خبریہ ہونا یا انشائیہ ہونا جو ہے یہ جملے کے مکمل ہونے کی جو ہے یہ علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ویسے شرط و جزا جب دونوں ملتے ہیں تو اس وقت جملہ مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں جب ان کی ترکیب کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ خبریہ اور انشائیہ نہیں کہنا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ بن جائے گا جو ہے یہ بن جائے گی جزا، اور اس کی جو شرط آسان ہے وہ یہ ہے کہ اذا کان امر کذالک، اذا جو ہے یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، کان فعل ناقص، الامر ہے اس کا اسم، کذالک جو ہے یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ثابتان کے، تو ثابتاً اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر بن جائے گا۔ اب فعل ناقص اپنے اسم خبر مفعول فی مقدس مل کر یہ بن جائے گی شرط جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَهِيَ سَبْعَةُ أَحْرُفٍ، تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو استنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب عاطفہ کریں گے
تو اس وقت اس کا ماقبل جو پیچھے جملہ ہے اس پر عطف ہو جائے گا۔ اگر جو ہے اس کو استنافیہ کہیں گے تو اس وقت یہ نیا جملہ ہوگا، حالانکہ یہ جملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے ہیا، تو ہیا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں باپ دے کر جو ہے بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے سابعۃ، تو یہ نکرہ ہے، یعنی شروع میں معرفہ اس کے بعد نکرہ آ جائے، اس کا جو ہے یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، تو یہ مبتدا اور خبر والی ہوگی ترکیب۔ ویسے بھی جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو ہیا جو ہے یہ بن جائے مبتدا، آگے سابعۃ جو ہے یہ ممیز ہے، آگے احرفن جو ہے یہ تمجیز ہے، تو ممیز مضاف ہے، تمجیز مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر جو سابعۃ جو آ رہا ہے تو اس کی تمجیز بعض اوقات جو اکثر طور پر تو ویسے بعد میں آتی ہے، لیکن بعض اوقات پہلے بھی آ جاتی ہے، لیکن جب اس کی تمجیز بعد میں آ رہی ہوگی تو اس وقت یہ مضاف اور مضاف الیہ ترکیب میں بنیں گے، اور اگر پہلے آ جائے تو پھر جو ہے یہ موصوف صفتیں بنیں گے۔ تو باقی اس کی جو تمجیز ہے وہ جمع مجرور آتی ہے، تو باقی یہ خود جو ہے جو اس میں عدد ہے کہ 3 سے لے کر جو ہے یہ 9 تک جو عدد ہوتے ہیں یہ خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کے ساتھ جو تا ہوگی تو وہ تا اگر ان کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہوں گے جو ہوں گے مذکر، اگر تا کے بغیر ہوں تو پھر یہ مؤنث ہوں گے، یہ خلاف قیاس کا مطلب ہے۔ تو یہ مل کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے الواو، اسی طرح آگے آ رہے وعلا، اسی طرح آگے ویا ایا وغیرہ۔ تو اب اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ پہلے اجمالی چیز یعنی 2 چیزوں کا ایک چیز ہو، اس کا 2 مرتبہ ذکر ہو، یعنی پہلے اجمالی ہو پھر اس کے بعد تفصیلی ہو، تو وہاں پر کافی ترکیبی احتمالات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اجمالی یہ چیز تھی کہ وہ 7 حروف ہے، 7 حرف ہے، 7 حروف ہے، تو یہاں پر جب 7 حروف کہا کون کون سے ہیں آگے اس کو گنوا دیا کہ یہ ہیں، تو ابھی آگے ان کی تفصیل کر دی۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ چلا کہ اجمال کے بعد تفصیل آ جائے تو وہاں پر ویسے تو عام طور پر 3 ترکیب ہے، پھر آگے ان کے بھی آگے حصے بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ مبدل منہ بدل بنایا جائے، یعنی اجمال سے جو ہے تفصیل کو بدل بنا دیا جائے اور اجمال کو مبدل منہ بنا دیا جائے۔ تو آگے پھر اس کی بھی آگے ایک اور صورت نکلتی ہے کہ جب جو اجمالی چیز ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہو تو وہاں پر جو تفصیل ہے تو اس کو بدل بنانے کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں، یا تو مضاف سے بنا دیا جائے جس طرح یہاں پر سابعۃ سے یا بنا دیا جائے، آگے جتنے بھی الواو والحروف ہو سارا کا جو ہے یہ عطف کر کے، تو یعنی الواو یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ بن جائے گا، آگے جو ہے الا جو ہے یہ واو عاطفہ، الا جو ہے یہ معطوف اول ثالث، اس طرح سارا تو یہ بن جائے گا بدل مبدل من۔ اس صورت میں بھی پھر اسی کے ساتھ ہی یعنی پیچھے جملہ اس کے ساتھ ان تفصیل کا تعلق ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے بدل والی صورت ہے کہ الواو یعنی آگے جو تفصیل آ رہی اس کو مضاف الیہ سے بدل بنائیں، یعنی احرفن سے اس کو بدل بنائیں۔ تو پہلی صورت میں تو یہ محل یعنی الواو ویسے تو یہ تو رفع ہی رہے گا کیونکہ آگے سب ہاتھوں سے بنائیں گے، تو کیونکہ جو اعراب مطبوق ہوتا وہیں تابع کا، آگے جو الا آ رہے ہیں یا یہ کیونکہ یہ مبنی ہے حرف ہے تو اس لیے ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو یہ پھر محل رفع میں چلے جائیں گے۔ اور اگر جو ہے اگر ان کو ہم بنائیں احرفن سے، اب یہاں پر پھر الواو ہی پڑھا جائے گا، تو آگے اس طرح آگے الا جو آ رہے ہیں یا یہ آگے جو مبنی حرف آ رہے ہیں تو وہ پھر وہ محل جار میں چلے جائیں گے، تو یہ ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہ ان کا بھی کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ دوسری جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو الواو جو آ رہے ان کو تفصیل اجمال کے ساتھ تعلق نہ جوڑیں بلکہ ایک نیا جملہ بنا لیں۔ تو اب نئے جملے کے بنانے کے اندر بھی 2 احتمال ہیں کہ یا تو ان کو فعل معذوف آنی مقدر کا جو مفعول بھی بنا دے، یعنی آگے جتنے بھی آ رہے ہیں سب کو عطف کی صورت میں جو ہے معطوف معطوف علیہ اس طرح بناتے جائیں تو سارے جو ہے یہ بن جائے گا مفعول بھی آنی فعل معذوف کا، اب یہ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا۔ اور یہ دوسری تیسری جو ترکیب ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کو نیا جملہ بنایا جائے تو ان کا پیچھے کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر والی کر لی جائے، یعنی الواو کو مبتدا بنا، پھر آگے وال الواو جو ہے مبتدا اور خبر بنانے میں پھر الواو جو آ رہا ہے یا اس طرح کی جو تفصیل جتنی بھی ہے پھر اس کے اندر بھی آگے احتمال ہے کہ ان کو یا تو خبر بنا لیں یا مبتدا بنا لیں۔ تو اگر خبر بنائیں تو پھر اس کے اندر آگے 2 صورتیں بنتی ہیں کہ مبتدا کیا نکالیں گے، تو مبتدا جو ہے یہ یا تو ہیا بھی نکال سکتے ہیں اور اس میں عدد بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اب اس میں عدد کب نکالیں گے تو اس کا یہ ہے کہ جب اجمالی چیز جتنی ہو آگے اتنی ہی گنوا دی جائے، یعنی جس طرح یہاں 7 حرف ہے تو 7 حرف آگے گنائے بھی
جا رہے ہیں تو ابھی صورت میں جو ہے احدھا ثانیھا ثالثھا یہ وغیرہ نکالیں گے، لیکن اگر اتنی گنائی نہ جائے جتنی تھی اتنی گنائی نہ جائے تو پھر بعضھا وغیرہ نکالتے ہیں۔ اب بعضھا جو نکالتے ہیں لیکن اب بعضھما بھی نکالتے ہیں، بعضھا بھی نکالتے بعضھما کب نکالتے؟ اس وقت جب اجمالی چیز دو ہو، تفصیلی چیز بھی آگے دو آ رہی ہوں، جس سے پیچھے بھی اس طرح کی ترکیبیں گزر گئی تو وہاں پر احدھا احدھما ثانیھما نکالتے ہیں۔ تو یہ تھا خبر بنانے کی صورتیں، اور یہ بھی ہیا بھی نکال سکتے ہیں تو مبتدا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کو بنا دیا جائے مبتدا اور ان کی خبر جو ہے اس سے پہلے منہا نکال لیں تو وہ جار مجرور مل کر خبر مقدم بن جائے گا اور یہ مبتدا مؤخر۔ تو یہ ساری ترکیبی ان کے اندر احتمالات ہیں، لیکن جو ہم ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں کہ الواو جو ہے یہ بنا دیا جائے مبتدا اور یہ خبر بنا دیا جائے کس کی؟ احدھا کی، اور وہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، یعنی اس کو ہم جو ہے نیا جملہ مبتدا خبر اور اس کی ترکیب کر لیتے ہیں جو کہ زیادہ تر یہ کی جاتی ہے۔ تو اب یہ بن جائے گی خبر، یہ بن جائے گا جو ہے خبر و مبتدا احدھا، تو یہ مل کر مضاف مبتدا مل کر جو ہے یہ جملہ اسم خبریہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہیہ بمعنی مع، اور اس کے بعد ہے وہیہ بمعنی مع، تو یہ جو واو آ رہی ہے اس کے اندر بھی چار احتمال ہے، یہ پیچھے بھی اس طرح کی جو ہے یہ گزر گئی ہے، 9 ثالث جو ہے اس کے اندر بھی یہ اسی طرح کی ترکیب وغیرہ گزر گئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو واو آ رہی ہے اس کے شروع میں، اس کے اندر چار احتمال ہے کہ یہ استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اعتراضیہ بھی اور عاطفہ بھی۔ تو اگر استنافیہ لیں تو اس صورت میں پھر یہ نیا جملہ ہوگا اور اس کا جو پیچھے تعلق نہیں رہے گا تو یہ نیا الگ جملہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو لیں عاطفات اس صورت میں اس جملے کا معقول جو جملہ آ رہا ہے اس پر اس کا عطف ہو جائے گا۔ تو اور یہ تو ہو گئے دو، اور تیسرا جو احتمال وہ یہ کہ اس کو زیادہ لیں، تو اب جب زیادہ لیں گے تو اس وقت ہے پھر یہ جو آ رہے ہے بمعنی مع، یہ پورا جملہ واو جو آ رہے اس کی بن جائے گا خبر، تو اب یہ مل کر پھر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کو اعتراضیہ لیں تو اس وقت یہ واو اعتراضیہ ہوگا، اور الواو کی پھر جو خبر ہے وہ آگے جو مثال آ رہی ہے تو وہ اس کی بن جائے گا جو ہے آگے، جس طرح آگے جو مثال آ رہی ہے مثلاً، تو یعنی آگے جو مثال ہے کہ ناو استوى الماء، تو یہ بن جائے گی اس کی جو ہے خبر بنے گا، پھر یہ جملہ اعتراضیہ بن جائے، کیونکہ جملہ جو معترضہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایک جملے کے دو جزء کے درمیان آ جائے، تو یہاں پر الواو یہ مبتدا تھا، آگے اس کی خبر ناو ہے تو دو جزء ہیں، تو اب ان کے درمیان میں یہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ پھر یہ جملہ اعتراضی جملہ معترضہ ہو جائے گا۔ تو جو ہم ہیں وہ استنافیہ والی کر لیتے ہیں کہ واو جو استنافیہ ہے اور ہیا جو ہے یہ مبتدا، یہ اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس حوالے سے کہتا یہ ہے یہ کیونکہ معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، کہتا یہ کلام کی شروع معرفہ، اس کے بعد جار، جس الحمدللہ کی بھی پیچھے جو خطبے کے اندر ترکیب کی گئی تھی، تو یہ بن جائے گا مبتدا، اور آگے جار ہے بمعنی، یہ مضاف ہے، مع جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو اب یہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر اب متعلق کریں گے ثابتن کے ثابتات، ان کے ثابتات اس میں فاعل، اس میں عزم، اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر، تو مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ناو استوى الماء والخشبۃ، تو ناو کے اندر 3 ہیں، ویسے تو اس کے اندر جو ہے 2 ترکیبی احتمال ہیں کہ یہاں پر جو ایک تو وہ آنی والا کہ اس کو مفعول بھی بنا دے، نحو اس وقت پڑھیں گے، لیکن جو عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خبر بنایا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے اس صورت میں یہ اس پر رفع آئے گا، تو یعنی نحو جو ہے یہ مضاف، آگے پھر اس کے آگے 2 ہیں ترکیبیں، ایک تو معنی والی یعنی آگے استوى الماء جو آ رہے اس کو یعنی لفظ کا اعتبار نہ کرے، معنی کا اعتبار، ایک وہ ترکیب، دوسری جو ہے یہ لفظوں والی، تو یہاں پر لفظوں والی پہلے کر لیتے ہیں، نحو جو ہے یہ مضاف ہے، آگے جو جملہ آ رہا ہے استوى الماء والخشبۃ یہ مراد لفظ ہو کر یہ بن جائے گا مفرد، جب بن گیا مراد لفظ کہا جو تو مفرد بن گیا ہے، تو اب یہ بن جائے گا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ مثال ہا کی یا مثال ہو کی بن جائے گا، یہ خبر یہ مل کر وہ مثال مبتدا خبر مضاف مل کر مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد استوى الماء والخشبۃ، تو استوى الماء والخشبۃ، تو استوى فعل ہے، الماء جو ہے اس کا فاعل، آگے واو جو ہے یہ بمعنی مع ہے، الخشبۃ یہ مفعول معو ہے، تو اب یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَإِلَّا وَهِيَ لِلِاسْتِثْنَاءِ، اور الا جو ہے اس کے اندر وہی احتمالات ہیں جو پیچھے واو جو الواو یہ گزر گئے، یعنی اس سے پہلے جو ہے نکال لیا جائے
یعنی وہ جو احتمالات جو گزرے ہیں الواو پر تو وہی احتمالات اس کے اندر بھی ہیں۔ اور اس کے بعد وہی الاستثناء تو نئے جملے والی آگے واو اس کے اندر بھی 4 احتمال ہے، لیکن جو نئے جملے والی ہے یعنی واو کی استنافیہ کا اور نیا جملہ مان لیں اس کو، تو اس صورت میں ترکیب کرتے ہیں کہ ہیا جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا للاستثناء، یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ ان کے، اور یہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نا وہ جان القوم الا زیدا، تو اس کی بھی 2 ترکیبیں ہیں۔ پہلے کر لیتے ہیں نا وہ جو ہے مضاف جان القوم الا زیدا مراد لفظ ہو کو مضاف ہے، اب یہ مل کر خبر ہے مثال ہو کی، تو مثال ہو جو ہے مبتدا اور مضاف مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد معنی والی علاقے سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں جا فعل ہے نون جو ہے یہ نون وقایا ہے، اور یا متکلم ضمیر مفعول بھی، القوم جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، تو یہ مستثنیٰ منہ ہے، الا حرف استثناء زیدن جو ہے یہ مستثنیٰ، تو اب یہ مل کر مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر جان کا فاعل بن جائے، یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے یا وہی للنداء القریب والبعید، اور یا کے اندر وہی احتمالات ہیں جو پیچھے گزر گئے ہیں الواو الا کے اندر۔ اس کے بعد وہیا اور واو کے اندر بھی وہی 4 احتمال جو پیچھے گزر گئے ہیں، تو یہاں پر واو استنافیہ لے لیتے ہیں، یہ مبتدا لام جال للنداء یہ مضاف بن جائے گا کیونکہ القریب کیونکہ یہ نکرہ اس کے بعد معرفہ ہے، جب نکرہ معرفہ کے بعد ہے ان کو مضاف الیہ والے ان کی ترکیب کرتے ہیں، تو یہاں پر ندائی جو مضاف القریب جو ہے یہ اس کو مضاف الیہ بنائیں گے اس کا مابعد دے کر، اس کے بعد واو عاطفہ ہے، تو یہ عاطفہ آ رہی کیونکہ درمیان میں ہے تو اس کا ماقبل کو معطوف کہتے ہیں اور مابعد کو معطوف، تو القریب یہ معطوف الیہ بن جائے گا، واو عاطفہ البعید یہ معطوف ہے، تو اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر ندائی کا بن جائے گا، معطوف الیہ اپنے معطوف سے ندائی کا مضاف الیہ بن جائے گا، اب یہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر ثابتۃ ان کے، اور وہ مل کر جو ہے یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَآیا وَحَیا، اور اس کے اندر وہیں ترکیبی احتمالات جو پیچھے گزر گئے ہیں، اور اس کے بعد ہے وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ، تو یہاں پر واو کے اندر بھی 4 احتمالات جو پیچھے گزر گئے ہیں، تو واو جو ہے پہلا جو استنافیہ والی وہ کر لیتے، واو استنافیہ ہما جو مبتدا لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ جو ہے نداء یہ مضاف البعید یہ مضاف کیونکہ یہاں پر نکرہ اس کے بعد معرفہ اس لیے ان کو مضاف الیہ بنایا جا رہا ہے، یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر ثابتہ تانی کے، تو ثابتہ تانی بھی ویسے نکال سکتے ہیں، ثابتانی بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اس سیاق کے پیچھے کلام اس سے تو یہی ہے کہ اس سے جو ہے نا یہ ثابتہ نکالا جائے کیونکہ پیچھے جو ضمیریں لٹائی جا رہی ہیں نا، کیونکہ جو حروف معانی یا مبانی ہوتے ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے اگر ہما ضمیر کو مذکر شمار کریں تسنیہ مذکر کی پھر ثابتانی نکال سکتے، لیکن کیونکہ پیچھے جو ہے یہ اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے ضمیر مؤنث کی لٹا رہی تھی، اس لیے یہاں پر بھی ثابتہ تانی نکال سکتے ہیں، نکالیں گے۔ ثابتہ تانی اس میں فاعل ہے، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد واہی والحمزۃ المفتوحہ، تو اس کی بھی پیچھے جو ترکیبی احتمال وہی ہیں جو پیچھے گزر گئے ہیں، تو الحمزہ تو کی کر لیتے ہیں کہ الحمزہ تو یہ بن جائے گا موصوف، المفتوحہ تو یہ صفت کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، جب دونوں معرفہ ہوں تو وہ جو ہے ان کی موصوف صفت والی ترکیب کرتے ہیں، تو المفتوحہ تو یہ صیغہ صفت ہے، ان کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں کی جائے بلکہ اس کو اس کے معمول کے ساتھ ملا کر یاز میں اس کا نائب الفاعل یہ شبہ جملے اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت موصوف سے مل کر پھر جو پیچھے معطوف الیہ بنانا یا جو بھی پیچھے ترکیبی احتمال ہوا تو وہیں اس کے بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہما للنداء القریب، تو یہ واو جو آ رہی ہے اس کے اندر 4 احتمالات ہیں، لیکن واو استنافیہ لے لیتے ہیں، ہما جو مبتدا لام جار نداء القریب جو ہے یہ مضاف مجرور جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ثابتہ تانی کے متعلق ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائیں گے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب و ترجمہ ہے، تو النوع جو یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی ابتداء معنوی کی وجہ سے، الرابع یہ مرفوع ہے تابعیت کی بنا پر، اگر حروف جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر یعنی ابتداء معنوی کی وجہ سے، تنصیب کے اندر ہے جو ضمیر ہے وہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر، الاسم یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر۔ اور اس کے بعد ہے وہیا سبعۃ احرف، تو یہ جو ہیا جو ہے یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی بنا پر، سبعۃ جو ہے یہ جو مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، آگے احرف جو آ رہا ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، الواو جو ہے یہ مرفوع ہے جو ہے یہ مبتدا، الواو کو پہلی ترکیب کے حساب سے جو ہے وہ یہ کر لیتے ہیں مبدل من و بدل والی السبعۃ سے، اس حساب سے یہ بن جائے گا جو ہے یہ مرفوع جو ہے تابعیت کی بنا پر، اگر مبتدا اور خبر والی لیں تو اس صورت میں یہ بن جائے گا جو ہے یہ خبر ہونے کی بنا پر یا مبتدا ہونے کی بنا پر، یا یہ ہے کہ اگر آنے والا لیں تو پھر یہ مفعول بھی ہوگا،
تو اس صورت میں اعراب اس پر آئے گا الواوا، یہ تو یہ منصوب ہوگا مفعول بھی بنا پر۔ اور اس کے بعد ہیا، تو یہ ہیا جو ہے یہ محل رفع میں مبتدا ہونے کی وجہ سے، معنا جو آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، لیکن یہ تقدیراً مجرور ہے۔ اور اس کے بعد مع جو ہے یہ محل رفع میں، یہ محل جر میں ہے یا تقدیراً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ناب جو ہے یہ جو ہے مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، الماء یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی، الخشبۃ یہ مفعول، یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے، مفعول مع ہونے کی بنا پر۔ آگے الا کے حوالے سے وہی اعتمال جو الواو کے میں اندر گزر گئے۔ اور اس کے بعد ہیا جو ہے یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی بنا پر، آگے استثناء یہ مجرور جار کی وجہ سے، ناب جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا، قوم جو ہے یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا، زیدن جو ہے یہ منصوب ہے مستثنی ہونے کی بنا پر۔ اور اس کے بعد ہے یا والے وہیں اعتمال، اور اس کے بعد یعنی جو پیچھے گزر گئے ہیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد ہیا جو ہے یہ محل رفع میں ہے فاعل اور مبتدا ہونے کی بنا پر، ندائی جو ہے مجرور جار کی وجہ سے، القریب جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، البعید یہ مجرور ہے تابعیت کی بنا پر۔ اور اس کے بعد ہے وہما، تو ہما جو ہے یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی بنا، ندائی یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، بعید یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ہے وہما لنداء القریبی، تو آگے ای والحمزۃ المفتوح، اس کے اندر وہی اعتمال ہیں جو پیچھے گزر گئے ہیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے، یعنی جو ترکیبی اعتمالات ہیں وہیں اسی کے مطابق پھر وجوہ اعراب جو ہے یہ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہما جو ہے یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی بنا پر، آگے لام ندائی جو ہے یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، القریب یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ ہے کہ چوتھی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے کہ جو اسم کو نصب دیتے ہیں۔ آگے اس کے بعد فقط ہے، تو پوری بار نکال کر ترجمہ یہ بنے گا، اذا جو ہے اذا کان امر کذالک فانتہی، تو یہ بنے گا کہ جب معاملہ اس طرح تھا تو فقط یعنی انتہی تو رک جا، تو ٹھہر جا۔ اور اس کے بعد ہے کہ وہ 7 حرف ہیں، ان 7 میں سے پہلا حرف واو ہے، اور وہ جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، اور اس کی مثال استوى الماء والخشبۃ کی مثل میں ہے، اور پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا۔ اور ان میں سے دوسرا، ان 7 میں سے دوسرا جو ہے وہ الا ہے، اور وہ استثناء کے لیے ہے، اور اس کی مثال جان القوم الا زیدن کی مثل میں ہے، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اور ان میں سے تیسرا یا ہے، اور وہ قریب، اور ان 7 میں سے تیسرا یا ہے، اور وہ قریب اور بعید کی ندا کے لیے ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ یا ہے، اور یا اور حیا ہے، اور یا جو ہے یہ چوتھا ہے، اور حیا جو ہے یہ 5واں، اور وہ دونوں بعید کی ندا کے لیے ہے۔ اور چھٹا جو ہے یہ ای ہے، اور 7واں حمزہ مفتوحہ ہے، اور وہ دونوں قریب کی ندا کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو الواو جو آ رہی ہے یہ بمعنی مع ہے، تو اس واو کو واو مصابت بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جب یہ واو ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ واو ہے تو بمعنی مع ہے، تو مع اس کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن واو کو کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واو جو ہے یہ اختصار کے پیش نظر، کیونکہ واو ایک حرف ہے اور مع 2 حروف ہے، تو اختصار کے پیش نظر ہے یہاں پر جو ہے یہ واو کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ واو عطف اور واو بمعنی مع جو ہوتی ہے، ان کے درمیان فرق جو ہے اس مثال سے سمجھ آتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صرت انا و زید، میں نے اور زید نے سیر کی، تب زید کا متکلم کے ساتھ سیر کرنے میں شریک تو ہے، یہ سمجھ آ رہے ہے، لیکن ان کا زمانہ ایک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں کی ہے، کب کی ہے، اس سے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جب واو کو بمعنی جو ہے یہ عاطفہ نہ لیں، بلکہ اس کو واو کو جو ہے بمعنی مع لیں، تو اس صورت میں یہ بنے گا صرت انا و زیدن، کہ میں اور زید، میں نے زید کے ساتھ سیر کی۔ تو اب یہاں پر جن کا ایک زمانہ ہے، کہ یعنی زید نے متکلم کے ساتھ جو سیر کی ہے ان دونوں کا ایک زمانہ تھا، تو یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ اور اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جو چوتھی نوع ہے ان کو ما ولا مشبہ بلیس جو ہے بلیسا ہے، ان سے مؤخر کیوں کیا، یعنی ان کو مقدم رکھا، ان کو مؤخر رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کیونکہ یہ جو حروف ہیں تو ان کا یہ بیک وقت صرف جو ہے یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، جبکہ وہ ما ولا مشبہ بلیس ہیں تو وہ بیک وقت وہ اسم کو جو ہے نصب بھی دیتے ہیں، اور بیک وقت نصب بھی دے رہے ہوتے ہیں اور رفع بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یعنی ان کا عمل جو تھا یہ کم تھا اور ان کا عمل زیادہ تھا، تو اس بنا پر جس کا زیادہ عمل تھا اس کو پہلے رکھا اور جس کا کم عمل تھا اس کو بعد میں رکھا، تو اس لیے ان کو جو ہے یہ مؤخر رکھا ما ولا مشبہ بلیس سے۔
اور پھر جو ہے یہ جو مفعول معو ہے تو اس کو نصب کس چیز نے دیا ہے، تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فعل آ رہا ہے اس نے اس کو نصب دیا ہے، یعنی جیسے اس مثال کے اندر استوا، تو اور یا یہ ہے کہ معنی فعل ہے تو جو واو کے توسط کے ساتھ ہے، جیسا کہ یہ مثال بھی ہے کہ ما لکا و زیدن، تو اس میں جو عامل ہے وہ تصنعو ہے جس نے جو کہ ما لکا سے مفہوم ہوتا ہے، اور لیکن جو شیخ ہیں یعنی جو مصنف ہیں ان کے نزدیک واو خود جو ہے یہ نصب دے رہی ہے، چنانچہ کتاب میں یہی انہوں نے مذکور کیا، اور زجاج کے نزدیک یہ ہے کہ واو کے بعد عامل مقدر ہے اور وہ ہے لا باسا فعل ہے، تو مثال جو ہے اس کی اصل جو یہ مثال ہے اس کی پھر اصلی بات یہ بنے گی استوى الماء ولا بسل خشبتا، اور کوفیوں کے نزدیک عامل معنوی ہے جس کو وہ خلاف سے تعبیر کرتے ہیں، خلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھے بتقدیر عطف، جاء زید و عمر سے معیت مفہوم نہیں ہوتی، اور جاء زید و امرن سے جو ہے یہ مفہوم ہوتی ہے، تو یہ جو پہلا جو دوم قول ہے یہ قول اول سے انفہام معیت میں مخالفت ہوئی، تو اسی کو وہ خلاف سے تعبیر کرتے ہو، یہی ان کے نزدیک عامل ہے۔ اور اس کے بعد مثال تھی کہ جان القوم الا زیدن، تو زیدن کو کون سی نصب چیز دے رہی ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، تو اس کو نصب دینے والی کون سی چیز ہے، تو زجاج اور شیخ کے نزدیک جو ہے استثنی جو بصیغہ متکلم کے قیم مقام ہو کر الا ناصب ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے، جیسے حروف ندا ادعو کے قیم مقام ہو کر ناصب تھے، اور بصریوں کے نزدیک فعل جو اس سے پہلے ہے یا معنی فعل اس نے اس کو نصب دی ہے، جیسے القوم اخواتک الا زیدن میں جو آ رہا ہے سے مواخات کے معنی کا مفہوم ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ القوم یواخی کا الا زیدن اس کے مطابق اصل عبارت بنے گی، اور کسائی کے نزدیک یہ ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل مقدر ہے الا کے بعد جس کی خبر جو ہے یہ معذوف ہے، تو ان کے نزدیک اصل عبارت یہ بنے گی کہ جاء القوم الا زیدن کی جو اصل عبارت وہ یہ بنے گی جاء الا جو ہے آگے انا زیدن لم یجی، یہ ان کے نزدیک عبارت بن جائے گی، اور فرع کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں الا جو ہے یہ ان مخففہ اور لا عاطفہ سے مرکب ہے، تو اگر اسم اس کا جو ہے اس الا کے بعد ما بعد جو وہ منصوب ہو تو اس کو جو نصب دینے والا ہوگا وہ انا ہوگا، اور اعراب میں ماقبل کے تابع ہے تو پھر جو ہے یہ لا عاطفہ کے ذریعے جو ہوگا، یعنی اس پر جو آ رہی ہے ماقبل تابعیت کی بنا پر جو بھی چیز آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے نزدیک عبارت وصل یہ بنے گی کہ جاء القوم ان زیدن لا جاء ای لم یجی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ استثنی مقدر ہے جس پر الا علامت ہے، جیسے حروف ندا ادعو پر علامت ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مستثنی منہ عامل ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے، تو الرابع جو یہ کون سا صیغہ ہے، تو یہ صیغہ واحد مذکر ہے، گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے تو اس کے 3 باب آتے ہیں، ناصر ینصر سے ہے یا ضرب یضرب سے ہے، تو یا یہ فاتح یفتح، اور اس کے بعد تنصب کون سا صیغہ واحد مؤنث غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب اور ناصر ینصر سے بھی یہ آتا ہے، اور اس کے بعد صیغہ ہے استوا، تو استوا کون سا صیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی جو ہے یہ مزید فی ثلاثی مزید فی لفیف جو ہے یہ مقرون اسباب جو ہے یہ افتعال ہے، تو اصل میں یہ تھا کہ استوا یا تھا، تو استوا یا تھا کہتے چلا واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو الف سے بدلتے ہیں، تو یہاں پر الف سے بدلا یا کو تو یہ بن گیا استوا، تو پھر جو ہے یہ خط کا جو قاعدہ ہے کہ یہاں پر یا کی صورت میں اس کو لکھ دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ واو یا سے بدلی ہوئی جو ہے یہ یا جو ہے تو واو یا جو الف واو یا سے بدلی ہوئی ہو تو جب تیسری جگہ واقع ہو تو پھر اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں، یا کی صورت میں لکھا تو یہ استوا ہو گیا، اور اس کے بعد صیغہ ہے استثناء، تو استثناء کون سا صیغہ واحد مذکر گردان صیغہ واحد جو ہے صیغہ واحد اس میں مصدر ثلاثی مزید فی جو ہے یہ ناقص یائی اسباب جو ہے یہ استفعال ہے، تو اصل میں تھا یہ استثناء، تو استثناء تھا تو الف زیادہ کے بعد یہ یا واقع ہوئی تو یعنی یا واو واقع ہو تو وہ حمزہ سے بدل جاتی تھی، یہاں الف زیادہ کے بعد یا واقع ہوئی تو اس کو جو ہے حمزہ سے بدلا تو یہ بن گئے استثناء بن گیا، اور اس کے بعد
جا کون سا سیگا؟ سیگا واحد مذکر گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے۔ ثلاثی جو ہے یہ مجرد ثلاثی مجرد اجوف یائی جو ہے محموز اللام اسباب جو ہے یہ بن جائے گا اسباب دارا بیدری، اصل میں تھا یہ جایا آ تو پھر قاعدہ واو یا متحرک مفتوح الف سے بدلا تو پھر یہ بن جائے جا آ۔ اور اس کے بعد جو ہے سیگا ہے قریب، تو قریب کون سا سیگا ہے؟ سیگا واحد مذکر واحد مذکر گردان جو ہے صفت مشبہ اور ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ کارم یکرم۔ اور اس کے بعد سیگا ہے بعید، سیگا کون سا ہے؟ سیگا واحد مذکر گردان صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ کارم یکرم۔ اور اس کے بعد سیگا ہے مفتوحتن، تو مفتوحتن کون سا سیگا؟ سیگا واحد مؤنث ہے گردان جو اس سے مفعول ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ فتح یفتح ہو۔ اور اسی کے ساتھ یہ سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔